إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، کتاب الصرف کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے توفیق سے کل کے درس میں نفی تاکید بلن اور اسی طرح سے نفی جہادی بلن کچھ اصول و ضوابط ہم لوگوں نے پڑھے اور ہم سب کی گفتگو یہیں پر آ کر رک گئی تھی، تو انشاءاللہ وہیں سے پھر اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ نفی جہد بلم بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ کل جو کچھ لکھا تھا اس کو شیئر کیجئے۔ نفی جہد بلم میں دیکھیے کہ لم جب مضارع پر آتا ہے تو اس کے تمام صیغوں کو جزم دیتا ہے اور اس کو کیا کرتا ہے، ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ دو طرح سے عمل کرتا ہے، تغیرات لفظی اور تغیرات معنوی۔ تو تغیرات معنوی کا تذکرہ آپ کے سامنے ہو چکا ہے۔ لفظی تغیر جو ہے، الفاظ کے اندر اس کے اسٹرکچر کے اندر جو بدلاؤ کرتا ہے وہ کیا ہے، تو وہی اس کے 5 صیغوں میں جہاں جہاں پہ ناصبہ نے، حرف ناصبہ نے نصب دیا تھا، یہ ان تمام صیغوں کو مجزوم کر دیتا ہے، جزم سے بدل دیتا ہے۔ جیسے دیکھیے آپ کی مثال میں حاضر ہے، موجود ہے۔ یفعلو سے لم یفعل، تفعلو سے لم تفعل، تفعلو سے لم تفعل، لم افعل، لم نفعل۔ چلیں، اس کے بعد ایک اور عمل یہ کرتا ہے جی، وہ عمل کیا کرتا ہے کہ اگر ان 5 صیغوں میں جس میں اس نے جزم دیا ہے، ان 5 صیغوں کے اخیر میں اگر حرف علت ہے تو حرف علت کو یہ گرا دیتا ہے۔ حرف علت کون کون ہے؟ الف، واو اور یا، الف، واو اور یا۔ تو اگر آخر میں الف اور واو، الف، واو اور یا آتے ہیں تو اس کو کیا کرے گا، وہ گرا دے گا۔ جیسے لم یدعو، اصل میں کیا تھا؟ لم، کیا تھا اصل میں؟ یدعو تھا، لکھیے یدعو، لم یدعو ہو گیا۔ یرمی، یرمی، لم یرمی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے یخشا،
یخشا لکھیے، یکشا، ہاں سے لم یکشا ہو گیا. دیکھیے پہلی مثال میں واو، دوسری مثال میں یا، اور تیسری مثال میں الف. یہ تینوں کیا ہوئے؟ حذف ہوئے. دیکھ رہے ہیں آپ لوگ مثال سارے لوگ؟ جی استاد. ہاں، تو مضارع پر اگر یہ جازمہ میں سے حرف لم اگر آئے تو اس کے 5 صیغوں میں جس کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوا ہے اس کے آخری حرف کو جزم دے دیتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ان 5 صیغوں کے اخیر میں حرف علت میں سے کوئی ایک ہے تو اس کو وہ کیا کرتا ہے؟ ساکت کر دیتا ہے، گرا دیتا ہے. اور باقی جو صیغے ہیں نا اس میں ناصبہ یعنی لن نے جو عمل کیا تھا وہی عمل باقی تمام صیغوں کے اندر کرتا ہے، یعنی نون اعرابی کو کیا کرتا ہے؟ ساکت کر دیتا ہے. اور 2 صیغوں میں یعنی جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے 2 صیغوں کے اندر کوئی عمل نہیں کرتا. ٹھیک ہے، چلیے اس کی گردان لکھیے. اب دیکھ رہے ہیں، لم یفعل، لم یفعلا، لم یفعلو. لم یفعل اصل میں کیا تھا؟ لم یفعلو تھا، اس کو ساکن کر دیا. اسی طرح سے لم یفعلانے تھا، نون اعرابی کو گرا دیا. لم یفعلونا تھا، نون اعرابی کو گرا دیا. لم تفعلو تھا، تفعل ہو گیا. لم تفعلانی سے لم تفعلا ہو گیا. لم یفعلنا، یہاں کچھ بھی نہیں کر سکا وہ. اس کے بعد آئیے حاضر کے صیغے میں، لم تفعلو تھا، تفعل ہو گیا. لم تفعلانی تھا، لم تفعلا ہو گیا. لم تفعلونا تھا، تفعلو ہو گیا. لم تفعلینا تھا، تفعلی ہو گیا. اور لم تفعلانی تھا اصل میں، لم تفعلا ہو گیا. اور لم تفعلنا یہاں بھی اس نے کوئی عمل نہیں کیا. لم افعلو تھا، لم افعل ہو گیا. لم نفعلو تھا، لم نفعل ہو گیا. دیکھ رہے ہیں؟ اب اس کو آپ یاد کر جائیے ویسے ہی پورے گردان کو. حرف علت ہوگا اگر شروع میں تو حرف علت گر جائے گا، 5 صیغوں سے حرف علت گر جائے گا. سمجھ گئے جی سارے لوگ؟ نفی تاکید بلن بلم. جی استاد. اب مجھول بنانے کا بھی سیم یہی طریقہ ہے. مجھول بنانے کے لیے مجھول کا صیغہ لیں گے اور اس کے ما قبل لم کا اضافہ کریں گے. جو عمل معروف میں کر رہا تھا سیم وہی عمل مجھول میں کرے گا، کوئی فرق نہیں ہوگا واقعی. چلیں اب اس کے بعد یہ ہم پڑھ چکے نواسب کا معاملہ، جوازم کا معاملہ. اب کیا باقی رہ گیا؟ کیا باقی رہا؟ نون نون تاکید. تو آج انشاءاللہ نون تاکید کے احکام پڑھیں گے. لکھیے، ہیڈنگ لگائیے. ہاں، اولاً ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کو جانتے ہیں کہ نون تاکید کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. لکھیے، نون تاکید کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. نمبر 1 یا الف. الف لکھیے، الف. نون تاکید ثقیلہ، نون تاکید ثقیلہ. ہاں، اور ثقیلہ کس کو کہتے ہیں جی؟ نون مشدد کو کہتے ہیں. اس کے بریکٹ میں لکھیے
وہ نون جس پر شدہ لگا ہوا ہو. اور نون مشدد کس کو کہتے ہیں؟ تو دراصل وہ دو نون ہیں. ہاں، اس کے بریکٹ میں اس کی بھی وضاحت کیجئے. دراصل وہ دو نون ہے. تو دو نون کو ملانے کے لیے جیسے آپ لکھیے ان، الگ الگ لکھیے، الف نون نون، ان. ہاں، اس طرح سے ہے. لیکن ان دو نون کو کیا کیا، ایک ساتھ ملا کر کے اس پہ تشدید لگا دیا. ٹھیک ہے. تو جب دو نون کو اکٹھا کر کر اس کے اوپر تشدید لگا دی جائے، شدہ لگا دیا جائے، تو اس کو کہتے ہیں نون تاکید ثقیلہ. ثقیل مانے بھاری، جس کے ادائیگی کرنے میں تھوڑی سی بھاری پن کا احساس ہو. ان کے مقابلے میں ان بولنے میں ذرا سا پن کا احساس ہوتا ہے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں ثقیلہ. دوسرا نون تاکید خفیفہ یعنی با. چلیے، نون تاکید خفیفہ اس نون کو کہتے ہیں جو ساکن ہو. نون تاکید خفیفہ اس نون کو کہتے ہیں جو ساکن ہو. ہاں، اس لیے کہ سکون ظاہر سکون ہے اور اس میں آسانی ہوتی ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں خفیف، ہلکا، آسان. اب آئیے اس کے احکامات دیکھتے ہیں. نون ثقیلہ لکھیے، نون ثقیلہ مضارع کے تمام صیغوں میں آتا ہے. مضارع کے تمام صیغوں میں آتا ہے. یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ نون خفیفہ مضارع کے تمام صیغوں میں نہیں آتا ہے. یہ جاننے کے لیے آپ کو یہاں بتا رہے ہیں کہ نون ثقیلہ اس کو کسی دوسرے کلر سے کر دیجئے تاکہ یہ ہائی لائٹ رہے معاملہ اس کا. نون ثقیلہ مضارع کے تمام صیغوں میں آتا ہے. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ نون تاکید اگر مضارع پہ آئے تو کتنے طرح کا عمل کرتا ہے جی؟ دو طرح کا، لفظی اور معنوی. لفظی اور معنوی تبدیلی کا معنوی تبدیل. ہاں، لفظی اور معنوی دو طرح کا معنی کرتا ہے. ہاں، تو معنوی معنی تغیر کیا ہوتا ہے اس کے اندر؟ لکھیے، تغیرات معنوی. چلیں، جی لکھیے. ہاں، تغیرات معنوی مضارع کو مستقبل میں تاکید کے معنی میں کر دیتا ہے. یعنی مضارع کے معنی کو مستقبل کے لیے خاص کر دیتا ہے اور اس میں تاکید کا معنی بھی ساتھ میں پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ معنوی تبدیلی ہوئی اس کے اندر. اب آئیے لفظی تبدیلی کیا ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے اس کے آنے سے یعنی مضارع پر اگر نون تاکید کو لایا جائے، سب سے پہلا عمل یہ کرتا ہے کہ ساتوں مقامات جہاں جہاں نون اعرابی ہیں ان نون اعرابی کو یہ گرا دیتا ہے. چلیے، اس کے آنے سے مضارع کے ساتوں صیغوں سے نون اعرابی ساقط ہو جاتا ہے. چلیے، لکھ رہے ہیں؟ جی لکھ دیے. ہاں. اور وہ 7 صیغے کون کون ہیں اس کو بتائیے یہاں پہ. بولیے، کوئی بولے.
يفعلان يفعلان يفعلون تفعلان تفعلين تفعلان. آہستہ آہستہ بولیے تاکہ وہ لکھ سکیں. ہاں يفعلان تثنية مذكر غائب. تفعلان تثنية مؤنث غائب. تفعلان تثنية مذكر حاضر. جمع کا تفعل تذکرہ کیا. اچھا چلیے ویسا لکھ رہے ہیں, لکھیے لکھیے. تثنية مؤنث حاضر. تفعلين جی اس کے بعد تسنیہ مذکر حاضر ہوگا تفعلانی اور پھر پانچواں جمع مذکر غائب مذکر حاضر واحد مؤنث. تفعلی. دوسرے نمبر پہ جمع مذکر غائب رہنا تھا. غلط مت کر دیا آپ لوگوں نے. بس جمع مذکر غائب تسنیہ مذکر مؤنث غائب تسنیہ مذکر حاضر پھر جمع مذکر حاضر پھر چھٹا واحد مؤنث حاضر تفعلین پھر ساتواں تسنیہ مؤنث حاضر تسنیہ مؤنث حاضر تفعلان. ٹھیک چلے. ان تمام صیغوں سے کیا کرے گا وہ نون اعرابی کو گرا دے گا. اچھا نون اعرابی گرانے کی وجہ کیا ہو رہی ہے جی؟ کچھ غور کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اگر نون اعرابی کو یہ نہ گراتا تو وہاں پر کتنے نون اکٹھا ہو جاتے؟ تین نون. کیسا پڑھتے پھر اس کو؟ دشواری ہوتی نہیں پڑھی جاتی. نہیں پڑھ سکتے تھے. اس وجہ سے وہ کیا کرے گا, سب سے پہلا عمل اپنے آنے سے پہلے وہ اپنے راستے کو کلیئر کرتے ہوئے ساتوں مقامات سے نون اعرابی کو گرا دے گا. یہ جو 7 مقامات آپ دیکھ رہے ہیں نون اعرابی یہاں سے گر جائے گا. ٹھیک ہے, 7 مقامات سے نون اعرابی کو گرا دے گا. اب اس کے بعد جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر کے صیغوں سے واو کو گرا دے گا. دیکھیے اس کو عدالت قائم کیجئے. یہ ایک عمل ہو گیا. اب دوسرا عمل لکھیے. لکھیے نمبر 2. ہاں جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر کے صیغوں سے واو گرا دے گا. دیکھیے اس میں پھر ڈبل عمل کر رہا ہے. وہ نون تو گرا ہی دیا تھا, اب اس میں واو بھی وہ کیا کرے گا, گرا دے گا. اس کو ہائی لائٹ کیجئے کون کون ہے, لکھیے اس کو, لکھیے نیچے لکھیے دونوں کو. جمع مذکر غائب جمع مذکر حاضر کے صیغے سے واو کو بھی گرا دے گا. ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں جی سارے لوگ؟ جی استاد. واحد مؤنث حاضر کے صیغے سے یا کو بھی گرا دے گا. چلیے واحد مذکر حاضر کے صیغے سے یا بھی گرا دے گا. لکھا آپ نے؟ وہ صیغہ بھی لکھیے وہاں پہ.
اب کیا باقی بچا جی؟ کیا باقی بچا؟ جمع نون کے ساتھ جمع مؤنث دو صیغے غائب اور جمع غائب مؤنث اور حاضر. حاضر. اب یہاں مسئلہ نون تاکید کے لیے ہوا کہ اس کا نون تو ایسا ہے کہ وہ گر نہیں سکتا کبھی بھی. تب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو ختم تو نہیں کر سکتے لیکن آپ کی حیت میں تبدیلی کر دیتے ہیں. کیسے تبدیلی کریں گے؟ تو جمع مؤنث غائب وہ حاضر کے نون کے پیچھے کیا کرے گا، یعنی نون کے بعد الف فاصل کا اضافہ کر دے گا. چلیے لکھیے اس کو. جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے نون یفعلنا اور تفعلنا کہ نون کے بعد کیا کرے گا، الف کا اضافہ کرنا پڑے گا. اس الف کو کہتے ہیں الف فاصل. کیا کہتے ہیں؟ الف فاصل. اور ایسا اس وجہ سے کرے گا تاکہ یہ نون ضمیر اور نون ثقیلہ کے اکٹھا ہونے کی وجہ سے جو تین نون اکٹھا ہو جا رہے تھے وہ تینوں کے درمیان فاصلہ پیدا کیا جا سکے اس الف کے ذریعے سے. تو کیسے بنے گا صیغہ؟ یفعل نانی تفعل نانی. ہو گیا؟ سمجھے جی؟ اب تک سمجھ میں آئی بات؟ سمجھے آپ لوگ کہ نہیں سمجھے؟ سمجھے استاد الحمدللہ. کیوں نہیں بول رہے ہیں کوئی؟ سمجھ رہے ہیں تو بولیے، نہیں سمجھ رہے ہیں تو بولیے نہیں سمجھے. سمجھ رہے ہیں الحمدللہ. الحمدللہ. الحمدللہ سے. چلیں ٹھیک ہے، یہ باتیں ہو گئی. اب اس کے بعد آئیے اس کے کچھ اعراب کو دیکھتے ہیں. یہ بھی تغیرات لفظی میں ہی آئے گا. نون ثقیلہ کا ماقبل جو ہوتا ہے نا، نون ثقیلہ کا ماقبل چاروں تثنیہ اور دو جمع مؤنث غائب و حاضر میں الف ہوتا ہے. لکھیے نون ثقیلہ کا ماقبل یعنی نون ثقیلہ سے پہلے کا جو حرف ہوتا ہے نا وہ چاروں تثنیہ میں اور اسی طرح سے جمع مؤنث غائب و حاضر میں الف ہوتا ہے. غائب و حاضر میں الف ہوتا ہے. صیغہ لکھیے اس کے. یفعلانی تفعلانی یفعلانی، ٹھیک ہے. تفعلانی یفعلنانی تفعلانی. اس کے بعد پھر تفعلانی تفعلنانی. چاروں تثنیہ کا ذکر ہوا اور جمع مؤنث غائب و حاضر کا ذکر ہوا. اس میں کیا ہے دیکھیے، نون تاکید کا ما قبل یعنی نون تاکید سے پہلے والا جو حرف ہے وہ کیا ہے؟ الف ہے. الف. ہاں تو یہی بتا رہے ہیں کہ چاروں تثنیہ میں اور جمع مؤنث غائب و حاضر کے صیغے میں نون تاکید کا ما قبل جو ہوتا ہے وہ الف ہوتا ہے اور جمع مذکر غائب و حاضر میں جمع مذکر غائب و حاضر میں لکھ رہے ہیں
ہاں ایک سیکنڈ جمع مذکر غائب و حاضر میں نون تاکید کا ماقبل جو ہوتا ہے وہ مضموم ہوتا ہے. نون تاکید کا ماقبل مضموم ہوتا ہے. ابھی سب کی تفصیل آئے گی آپ کے سامنے. اور واحد مؤنث حاضر میں نون تاکید کا ماقبل مکسور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب بچ گئے 5 صیغے، تو ان باقی 5 صیغوں میں مفتوح ہوتا ہے. مفتوح ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تو نون تاکید کے ماقبل کا اعراب ہوا. اب نون تاکید کا اعراب کیا ہوگا؟ تو نون ثقیلہ اگر الف کے بعد آئے، لکھیے نون تاکید کا اعراب. ہاں، نون تاکید ثقیلہ اگر الف کے بعد آئے تو مکسور ہوگا، ورنہ مفتوح ہوگا. اگر الف کے بعد آئے تو مکسور ہوگا ورنہ مفتوح ہوگا. اب اس کے گردان کی طرف آئیے. ہاں جی، مضارع پہ جب نون تاکید داخل کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے لام کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، لام مفتوح کا. یہ پڑھے ہیں نا ہم لوگ. جی استاد. اور کبھی کبھی لام مفتوح کی جگہ پر اما کا بھی ذکر کیا جاتا ہے. قرآن سے اس کا مثال دیا تھا ہم نے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اما یبلغن، اما ترین، ہے نا. جی، لیکن اکثر جو استعمال ہوتا ہے وہ لام کا استعمال ہوتا ہے. تو اب اس کی گردان لکھیے، لیفعلن. چلیے، لتنصرن، لتنصرانی، لتنصرن، لتنصرن، لتنصرانی، لتنصرنانی، لتنصرن. چلیے، کہاں ہے جی شیخ. لتن سورانی. لینصرنانی. اس کے بعد لتنصرن، لتنصرانی، لتنصرن، لتنصرن، لتنصرانی، لتنصرنانی، لانصرن، لننصرن. یہ اس کی مکمل گردان ہو گئی. ترجمہ کیا کیجئے گا؟ وہ ضرور مدد کرے گا. ایک مرد وہ ضرور مدد کرے گا، وہ 2 مرد ضرور مدد کریں گے، وہ سب مرد ضرور مدد کریں گے، وہ ایک عورت ضرور مدد کرے گی، وہ 2 عورتیں ضرور مدد کریں گی، وہ سب عورتیں ضرور مدد کریں گی. وہ ایک مرد ضرور مدد کرے گا، تم 2 مرد ضرور مدد کرو گے، تم سب مرد ضرور مدد کرو گے، تو ایک عورت ضرور مدد کرے گی، یا تم 2 عورتیں ضرور مدد کرو گی، تم سب عورتیں ضرور مدد کرو گی، میں ایک مرد یا ایک عورت ضرور مدد کروں گا یا کروں گی، ہم 2 مرد یا ہم 2 عورتیں یا ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں ضرور مدد کریں گے یا کریں گی. سمجھ گئے؟ جی استاد. ترجمہ سمجھ گئے نا؟ آگے بات سمجھے نہیں سمجھے سارے لوگ؟ جی سمجھ میں آیا استاد، الحمدللہ. سارے لوگوں کو جی، جو لوگ پڑھ چکے ہیں ان سے نہیں، جو نہیں پڑھے ہیں ان سے سوال ہے. الحمدللہ. الحمدللہ. اب اس کو ہم نے پورا قاعدہ سب لکھا دیا ہے، مثالیں لکھا دی ہیں. اب اس کو جب آپ بار بار دیکھیے گا اور اس پہ غور کیجیے گا تو انشاءاللہ باتیں مزید سمجھ میں آئیں گی.
چلیے یہ مکمل ہو گیا نون تاکید ثقیلہ کے احکامات. اب آتے ہیں نون تاکید خفیفہ کے احکامات کو دیکھتے ہیں. یہ آسان ہے، اس کے مقابلے میں یہ آسان ہے خفیفہ، کیونکہ خفیف ہے، نام سے ہی اس کا واضح ہے. اور یہ ثقیل تھا، بھاری، نام سے ہی واضح ہے. چیزوں کے اوپر اس کے نام کے اثرات کیسے ہوتے ہیں وہ دیکھیے جی. اس کی مثال یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ. اس کا نام ہی رکھا ثقیلہ، تو تھوڑا سا ثقیل لگا آپ لوگوں کو شاید. اب آئیے یہ خفیف ہے. سب سے پہلی چیز معنی میں سیم ہے، کچھ بھی فرق نہیں ہے، معنی میں وہی تبدیلی ہے. نون خفیفہ ان صیغوں میں آتا ہے جہاں نون ثقیلہ کے پہلے الف نہ ہو. لکھیے، نون تاکید خفیفہ ان صیغوں میں آتا ہے جہاں نون تاکید ثقیلہ کا ما قبل الف نہ ہو. شیخ یہ لفظی تغیرات میں آتا ہے، ہاں یہ لفظی تغیرات میں شامل ہوگا. ہاں، تو معنوی تغیر وہی ہوتا ہے جو اچھا، جو ثقیلہ کا ہے، سیم وہی ہے. اس کو کاپی پیسٹ کر کے یہاں لا کے لکھ سکتے ہیں آپ. جی ہاں، لفظی تغیر کیا ہے؟ پہلے تو ہم یہ طے کریں نا. دیکھیے ہم نے آپ کو بتایا تھا وہاں پہ ثقیلہ میں، کہا تھا کہ یہ مضارع کے تمام صیغوں میں آتا ہے، کہا تھا نا. جی اب اسی کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ نون تاکید خفیفہ کا معاملہ یہ ہے کہ یہ سب صیغوں میں نہیں آتا ہے، سب صیغوں میں نہیں آتا ہے. کون کون سے صیغوں میں نہیں آتا ہے؟ تو بتا رہے ہیں کہ نون خفیفہ ان صیغوں میں آتا ہے جہاں نون ثقیلہ سے پہلے الف نہ ہو. اب آپ تلاشیے نون ثقیلہ سے پہلے الف کہاں کہاں ہے جی؟ چاروں تثنیہ میں الف ہے، جی شیخ. ہاں، اور کہاں ہے؟ مؤنث غائب میں اور جمع حاضر. مؤنث غائب میں اور جمع مؤنث حاضر میں. تو ان میں نہیں آئے گا، نون تاکید خفیفہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، اس کو ایسے کے بجائے نا اگر آپ سیدھا سیدھا لکھ دیں تو لوگوں کو زیادہ سمجھ میں آئے. یہاں سے ہاں یہاں لکھیے، سیدھا سیدھا پوری گردان لکھیے آپ. نون تاکید ثقیلہ کے پورے گردان کو لکھیے. لَيَفْعَلَنَّ، میں لکھا رہا ہوں، لَيَفْعَلَنَّ، لَيَفْعَلَانِ، لَيَفْعَلُنَّ، لَتَفْعَلَنَّ، لَتَفْعَلَانِ، لَيَفْعَلْنَانِ. لَتَفْعَلَنَّ، لَتَفْعَلَانِ، لَتَفْعَلُنَّ. لَتَفْعَلِنَّ، لَتَفْعَلَانِ، لَتَفْعَلِنَّ، لَتَفْعَلَانِ، لَتَفْعَلْنَانِ، لَأَفْعَلَنَّ، لَنَفْعَلَنَّ. ہو گیا؟ اب جہاں جہاں الف ہے اس کو ریٹ کر دیجئے. نون تاکید کا ما قبل جہاں جہاں الف آپ کو نظر آ رہا ہے سب کو ریٹ کر دیجئے. جی دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ جی ہاں استاد. جی، کوئی چھوٹا تو نہیں؟ شیخ جو نون نسواں ہوگا اس کے پہلے بھی الف ہے، یہ بھی بالکل ہوتا ہے. بالکل، جہاں جہاں بھی آ رہا ہو. میں نے کیا کہا؟ جہاں جہاں بھی آ رہا ہو.
کتنے ہوئے؟ کتنے ہوئے؟ 7 ہے. 4 6 ہوئے نا جی. 4 تسنیہ کی اور 2 غائب اور حاضر. جی ہاں، ان جمع 6 صیغوں میں نون تاکید خفیفہ نہیں آئے گا. بس ان سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اس کے طرف دیکھنا ہی نہیں ہے ہم کو، اس سے بنے گا ہی نہیں. ٹھیک ہے. اب باقی سے نون تاکید خفیفہ ان صیغوں میں آتا ہے جہاں نون تاکید ثقیلہ سے پہلے الف نہ ہو، کیونکہ اس قسم کے 2 ساکنوں کا اجتماع کلام عرب میں دشوار ہے. کلام عرب میں دشوار ہے. ہو گیا. باقی کتنے صیغے بچے جی؟ 8. 8 صیغوں میں جیسا نون خفیفہ یعنی ثقیلہ کا ماقبل جیسا ہوا تھا نا، سیم نون خفیفہ کا ماقبل بھی ہوگا. گردان لکھیے اس کی. لَيَفْعَلَنْ، لَيَفْعَلَنْ. اس کو کٹ کا نشان لگائیے. جی جی. کٹ کا انٹو. اچھا جی. یا اس میں اگر دقت ہے تو وہ جگہ خالی چھوڑ دیجیے، اس میں ڈاٹ 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 لگا کے وہ جگہ خالی چھوڑ دیجیے. یہاں نہیں آ رہا ہے پتہ چلے تسنیہ سے، ہاں، تاکہ پتہ چلے لوگوں کو. اور اس کے سیدھے سیدھے دونوں کو لکھیے. چلیے اب بنائیے. لَيَفْعَلُنْ، لَتَفْعَلَنْ، لَتَفْعَلَنْ. اب اس کے بعد 2 صیغے اسکپ کیجئے جو ریڈ ہے، دیکھ لیجئے. لَتَفْعَلَنْ. اس کے بعد پھر اس کے بعد ایک صیغہ پھر اسکپ کیجئے. لَتَفْعَلَنْ، لَتَفْعَلِنْ. اس کے بعد پھر 2 صیغہ اسکپ کیجئے. لَأَفْعَلَنْ، لَنَفْعَلَنْ. سمجھ گئے جی اب آپ لوگ؟ الحمدللہ. ثقیلہ سمجھ گئے، خفیفہ سمجھ گئے. جی الحمدللہ شیخ. اچھی بات ہے. کسی کو کوئی کنفیوز ہے جی؟ کوئی کسی معاملے میں آپ نہیں سمجھے، ایسا کچھ ہے؟ یہ جو آج کا جو سبق ہے. اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، ریکارڈنگ آف کر دیجئے.